بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرزا پنسوتا، اور اس میں موسم گرما جو ہے مارچ سے مئی تک ہوتا ہے۔ بہت شارٹ موسم ہے۔ موسم برسات جو ہوتا ہے جون سے نومبر تک، یہ کافی لمبا موسم ہوتا ہے، اور سرد خشک موسم جو ہے دسمبر سے فروری تک رہتا ہے، تقریباً ایکول ٹو پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں۔ جنوری فروری جنوب مغربی مونسون ہوائیں، اور جس میں ہم کہتے ہیں باباگات کا یعنی بارش برساتی ہیں، جبکہ شمال مشرقی خشک مونسون جو امیبان جو ہے کہلاتی ہیں، ان کو ہم نام دیتے ہیں، اور درجہ حرارت 21 سے 32 سینٹی گریڈ اس ملک کا ہوتا ہے۔ سرد ترین مہینہ جنوری اور گرم ترین مئی ہے۔ جولائی 1911 میں فلپائن کے شہر میں 24 گھنٹوں میں 1168 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی تھی، یعنی بہت زیادہ یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہے اس ملک کے اندر موسم جو ہے رینی سیزن جو ہے بہت لمبا یہ سیزن ہے، اور فلپائن کی زرعی پیداوار جو ہے وہ بھی پاکستان سے تقریباً ملتی جلتی ہے۔ اگر دیکھیں تو یہاں کی زرعی پیداوار جو ہے چاول ہے، گنا ہے، ناریل، کساوا، مکئی، کیلا، انناس اور آم شامل ہیں۔ اور فلپائن کے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ فلپائن جو ہے وہ معدنی دولت سے مالا مال ملک ہے۔ یہاں سونا نکلتا ہے، تانبا ہے، نکل ہے، کرومائٹ، کوبالٹ، معدنی تیل، چاندی، نمک اور جست جیسی معدنیات یہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور تانبے کے ذخائر دنیا کے بڑے ذخائر میں شمار ہوتے ہیں، اور قدرتی وسائل میں عمارتی لکڑی بھی اس میں قابل ذکر ہے۔ فلپائن کی جنگلی حیات جو ہوتی ہے وہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلپائن کے بارانی جنگلات اور طویل ساحلوں پر مختلف اقسام کے پرندے، پودے، جانور اور سمندری مخلوقات پائی جاتی ہیں، اور یہاں نایاب پرندوں کی تقریباً 170 سے زیادہ ایسے پرندے پائے جاتے ہیں جو صرف بہت نایاب ہیں، کم دنیا میں پائے جاتے ہیں اور کہیں اور نہیں ملتے۔ پچھلے 10 سالوں میں فلپائن میں جانوروں کی 16 نئی اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ شکاری جانوروں میں اس میں سانپ ہے، اژدہا ہے، اور سمندری مگرمچھ اور عقاب شامل ہیں، مگر شیر، چیتے وغیرہ بھی یہاں وغیرہ نہیں پائے جاتے وہاں پر۔ تو دیگر جانوروں میں اس میں ہے پام سیوٹ ہے، اور بلی ہے، پام سیوٹ بلی، اس میں ڈوگونگ اور بادل چوہا اور بندر ہے جیسا جانور اس میں، اور ٹارسیئر شامل ہیں، اور بڑی بڑی ابری آنکھوں والا ٹارسیئر جو ہے درختوں پر چڑھ جاتا ہے۔ فلپائن جو کہ سمندروں میں 2400 اقسام کی مچھلیاں ملتی ہیں، جبکہ فلپائن کا عقاب دنیا میں سب سے بڑا عقاب خیال کیا جاتا ہے۔ عقاب فلپائن کا قومی پرندہ ہے۔ جیسے پاکستان کا اگر آپ نے سنا ہوگا پرندہ جو ہے وہ مارخور ہے، تو فلپائن کا جو پرندہ ہے اس کا نام عقاب ہے، جو اس کا قومی نیشنل برڈ جس کو ہم کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ آمدنی اس کی فلپائن کی جو ہے وہ تارکین وطن، اور جو ملک سے باہر دوسرے ملک مشرق وسطیٰ میں گئے ہوئے ہیں اور فلپائن میں گئے ہوئے ہیں لوگ، ان کی 2010 میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ یہ کل آمدنی کا 10% تھی، جبکہ 2014 میں 28 ارب کا زر مبادلہ وہاں پہ ان کو حاصل ہوا تھا، اور 45% آبادی جو ہے ماہانہ $60 سے کم ہے ان کی انکم۔ اور فلپائن میں جنوبی افریقہ کے بعد سونے کے دوسرے سب سے، یعنی جنوبی افریقہ میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کہہ لیں تو یہ دوسرے نمبر پر ہے، جہاں پہ گولڈ ملتا ہے، سونا ملتا ہے۔ فلپائن کا کھیل اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی باسکٹ بال، بیڈمنٹن، باکسنگ اور فٹ بال بڑے شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ اور دیہات میں لوگوں کے عجیب طرح کے شوق ہیں، وہاں پہ بھی مرغیوں وغیرہ کی لڑائی جو ہے مرغوں کی، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مارشل آرٹ جیسے جوڈو کراٹے ہے، تائیکوانڈو ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کے کھیل ہیں، کھیلے جاتے ہیں۔ اور فلپائن میں یہ آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ آتش فشاں جو پہاڑ ہے، جو یہ آگ کی پٹی پر واقع ہے، وہ اس لیے کہ یہاں پہ آتش فشاں پہاڑ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور یہ بہت دفعہ یہ پہاڑ پھٹے بھی ہیں، جن سے ماضی میں بہت زیادہ جانیوں والی نقصانات ہوئے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو یہاں پہ فلپائن کی معیشت جو ہے 33ویں بڑی معیشت ہے اس وقت دنیا کی۔ اس کی برآمدات میں سیمی کنڈکٹر یعنی ایسی چیزیں ہیں جو 100% تو کنڈکٹر نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے، اس میں کرنٹ میں ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ چیزیں یہ دوسرے برآمد کرتا ہے دوسرے ملکوں کو، اور برقی مصنوعات ہو گئی، ملبوسات، کپڑے، تانبے کی اشیاء جو ہے، اور کوپرے کا تیل اور پھل وغیرہ شامل ہیں۔ فلپائن میں تعلیم جو ہے وہ ہائی اسکول تک انہوں نے مفت کی ہوئی ہے پاکستان کی طرح،
اور 130 کے قریب یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں، اور فلپائن میں شرح خواندگی جو ہے 95% ہے۔ یہ پاکستان سے تو بہت ہی زیادہ اچھا ریٹ ہے فلپائن کا۔ فلپائن کے مذاہب جو ہیں دیکھیں، وہاں پہ سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ کرسچینٹی کا ہے، عیسائیت کا ہے، اور آبادی کا 89% جو ہے وہ کرسچین ہے۔ تو صاف ظاہر ہے باقی جو ہے سب سے بڑی پاپولیشن جو ہے فلپائن کی، وہ 11% لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اور اگر آپ ہمیں یہ تھوڑی سی جنرل انفارمیشن ہے، اگر آپ میری اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ اس کو مطلب دیکھ سکتے ہیں بہت ساری، کہ کس ملک کی کتنی یہاں پہ آبادی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اس کو ہم ڈسکس کیے بغیر تھوڑی سی چیزیں اور بتاتے ہیں کہ فلپائن کا شہر جو ہے منیلا، جیسے پاکستان کا شہر دارالحکومت جو ہے وہ اسلام آباد ہے، پہلے کراچی ہوتا تھا، یہاں کا جو دارالحکومت ہے وہ منیلا ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ فلپائن کا دوسرا بڑا شہر ہے، قدرتی بندرگاہ، یہاں پہ بھی سی پورٹ ہے، جیسے کراچی ہے پاکستان کی، یا گوادر پورٹ ہے۔ تو منیلا ملک کا تجارتی مرکز بھی ہے، اور موجودہ شہر کی بنیاد ہسپانیوں نے 1571 میں رکھی تھی اور اسے اپنا مرکز بنایا تھا۔ منیلا سینٹرل پوسٹ آفس، ہنی ہال، اور اسی طرح ریزال یادگار اور بندرگاہ اہم ترین وہاں کے مقامات ہیں۔ آگے ہے جی کریزون، یہ آبادی کے لحاظ سے فلپائن کا سب سے بڑا شہر ہے، اور وہ پہلے والا منیلا دوسرے نمبر پہ تھا، یہ پہلے نمبر پہ، اور شہر کی 1948 میں آبادی جو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور 1976 میں یہ کہہ لیں کہ ملک کا دارالحکومت بنا، اور اس وقت اس شہر کا شمار ایشیا کے جدید ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ کریزون یادگار ہے یہاں پر، اور اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، ایسٹ ورڈ ٹاؤن جو ہے یہاں کے قابل ذکر مقامات ہیں۔ اب کیا ہے، دواؤ جو ہے یہ ملک کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور یہ بھی آبادی کے لحاظ سے 1948 میں اس کو بھی اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور یہ فلپائن کے دریا دواؤ کے کنارے واقع ہے، اسی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے، اور اس میں بہت سارے پارک ہیں، سٹی ہال ہے، عوامی پارک ہیں، اور قابل ذکر مقامات ہیں۔ اب ایک جنرل انفارمیشن ہے یہاں پہ دیکھیں، انہوں نے شامل کی تھی کہ جی کیا فلپائن کا جو دریا ہے دنیا کا سب سے یہ زیر زمین دریا فلپائن میں بہتا ہے، سب سے بڑا دریا ہے۔ اگر کوئی جنرل نالج کا سوال بھی پوچھ رہے کہ یہ سب سے بڑا دریا کون سا ہو سکتا ہے، کس دنیا میں جو زیر زمین بہتا ہے، تو یہ فلپائن کا سب سے بڑا دریا ہے، اور جزیرہ ایسے پالاوان میں یہ موجود ہے، اور یہ دریا 8 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہے اس کے اوپر، یعنی ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہاں سے ہم ڈاراں والا سٹی ہے وہ، یا کوئی بھی مطلب 8 کلومیٹر کے ایریا آپ دیکھتے ہوں گے، اس کے اوپر ایک قدرتی جنگل ہے، اور جس میں بہت بڑی بڑی چھپکلیاں اور بندر منکیز یعنی پائے جاتے ہیں۔ اور کھانے میں فلپائنی کھاتے کیا ہیں جی، کس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں؟ فلپائن میں ہسپانوی، امریکی اور جاپانی پکوانوں کے علاوہ کئی قسم کے مقامی کھانے بھی مشہور ہیں۔ آگے ہے لمپیا، اور لمپیا یہ رولز ہوتے ہیں، اور ان میں مختلف سبزیاں اور جھینگے کا میزہ ڈالا جاتا ہے، اور انہیں فرائی کر کے ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ لوگ کھاتے ہیں۔ چکن، جس میں ہے چکن افریٹاڈا جو ہے، اور اس ڈش میں مرغا گوشت، کالی مرچیں، انناس، پیاز اور آلو ڈالے جاتے ہیں۔ یہ یہاں پہ دکھائی بھی جا رہی ہیں ڈشز، اور چکن اس میں بسٹیک جو ہوتے ہیں، اور چکن بسٹیک اس پکوان میں مرغ کے گوشت کو پیاز اور ادرک، لیموں اور مکئی کے ساتھ فرائی کر کے کھایا جاتا ہے یہ وہاں پہ۔ تو اگر حالیہ تازہ ترین انفارمیشن دیکھی جائے تو اس کا جائزہ لیا گیا تو فلپائن ان ممالک میں شامل ہے جہاں جنگلات کم ہونے کے بجائے کم ہونے کے، عام طور پہ جتنے بھی دنیا میں اکثر ملک ہیں ان میں جنگلات کو کاٹ کر لوگوں نے ان کے رقبے کو تو زیادہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ جنگلات کا رقبہ بجائے کم ہونے کے بڑھ گیا ہے، زیادہ رقبے پر جنگلات ہیں، اور وہاں کے ماہرین نے اس بات کو خوش آئند قرار دیا کہ وہاں جس ملک میں کہ جنگلات زیادہ ہوتی ہیں، صاف ظاہر اس کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، اور ماحول کی آلودگی بھی اس میں کمی ریکارڈ ہوئی ہے، اور 24% رقبہ جو ہے فلپائن کا اس پر جنگلات ہیں۔ تو اب یہاں پہ جتنا چیپٹر پڑھایا گیا تھا، کچھ چیزیں میگزین کے اندر بتائی گئی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایشیا کے اگر اس نقشے میں جس میں فلپائن جو ہے مجموعہ الجزائر کی نشاندہی یہاں پہ کرنی ہے،
پھر انکل آفاقی نے بہت سارے سوال اینڈ پہ پوچھے ہیں کہ میں انکل آفاقی ہوں، سب بچوں کا ساتھی ہوں، تو اس نے کہا کہ فلپائن کے جزیرے اپنے قدرتی حسن کے بعد دنیا میں بہت مشہور ہے، جہاں کئی قسم کے اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، سونا تانبا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے کافی نالج حاصل کیا ہے اور یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے۔ نیکسٹ ایک اور مطلب نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔